To celebrate his birth month and to remember his political struggles, one of the most intriguing chapters in the freedom movement of British India is the transformation journey of Muhammad Ali Jinnah. On December 25, 1876, in the bustling city of Karachi, a leader was born, one whose vision would forever change the destiny of the subcontinent. Muhammad Ali Jinnah, قائد-e-Azam, بانی-e-Pakistan, بے مثال عزم و ہمت کے حامل انسان، لندن میں وکیل کی حیثیت سے اپنے ابتدائی ایام سے لے کر پاکستان کے معمار بننے تک انہوں نے اپنی زندگی انصاف اور مساوات کے حصول کے لیے وقف کی، جنہیں نہ صرف بانی پاکستان کے طور پر بلکہ جرت، حکمت اور قیادت کی روشنی کے طور پر یاد رکھنا چاہیے، جنہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے طور پر سراہا جاتا تھا۔ بعد میں وہ ہندوستان کی تقسیم کے مطالبے کے رہنما بنے۔ 1916 میں جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ کیا۔ یہ ایک جامع معاہدہ تھا، آئینی اسکیم جس نے دونوں برادریوں کے حقوق کی حفاظت کی، یہاں تک کہ جناح نے الگ الگ انتخابی حلقوں کے متنازع مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کی، جسے ہندو مسلم اتحاد کی مجسم علامت کے طور پر سراہا گیا۔ لیکن 1940 تک لہر نے رخ موڑ لیا۔ Mounting communal tensions, political betrayals, and a rapidly changing British imperial strategy pushed Jinnah onto a different path. On March 22, 1940, at the historic Lahore session of the Muslim League, Jinnah declared, ہندو اور مسلمان دو مختلف مذہبی فلسفوں، سماجی رسم و رواج اور ادب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسی دو قوموں کو ایک ریاست کے تحت جوڑنا بڑھتی ہوئی بے اطمینانی اور آخری تباہی کا باعث بنے گا۔ 2 دن بعد منظور کی گئی قرارداد میں مسلم اکثریتی علاقوں میں آزاد ریاستوں کا مطالبہ کیا گیا، جو کہ ایک متحدہ ہندوستان کے خاتمے کا آغاز تھا۔ عائشہ جلال جیسے مورخین نے اس تبدیلی کو منقطع کیا ہے۔ جلال کا آرگیومنٹ ہے کہ لاہور کی قرارداد ایک بارگیننگ چپ تھی، جو سراسر تقسیم کے بجائے خود مختاری کا ایک حسابی مطالبہ تھا۔ وہ لکھتی ہیں، The Lahore Resolution should therefore be seen as a bargaining counter, acceptable on the face of it to the majority province Muslims and totally unacceptable to the Congress۔ لیکن جناح کی تقاریر ایک مختلف کہانی بیان کرتی ہیں۔ تقسیم کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کے رہ جانے کے سوال پر جناح نے اعلان کیا، اقلیتی صوبوں کو مت بھولنا، انہوں نے آپ کی خاطر، آپ کے فائدے کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ اقلیت کے کردار میں ہے، ہم اقلیتوں نے نقصان اٹھایا ہے، اور اگر ہم اپنے 75 ملین بھائیوں کو آزاد کر سکتے ہیں تو ہم کسی بھی نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کسی بھی ایسی اسکیم کے مخالف ہیں اور کسی ایسی تجویز سے اتفاق نہیں کر سکتے جس کی بنیاد پر مرکزی حکومت کا کوئی تصور یا نظریہ ہو، چاہے فیڈرل یا کانفیڈرل، کیونکہ یہ طویل مدت میں پورے مسلمانوں کو قومی، اقتصادی، سماجی، تعلیمی، ثقافتی اور سیاسی طور پر بے بسی کی طرف لے جانے اور برصغیر میں ہندو اکثریت راج کے قیام کی پابند ہے۔ انہوں نے لوز فیڈریشن کے تصور کو یکسر مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا، یہاں لوز فیڈریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں مرکزی حکومت اس وقت تک سخت ہوتی رہے جب تک کہ آپ اکائیوں کے طور پر ختم نہ ہو جائیں۔ عائشہ جلال کی یہ دلیل کہ جناح سرے سے پاکستان چاہتے ہی نہیں تھے، موزن ہو یا نہ ہو، یہ ایک ناقابل تردید سچائی ہے کہ آج کا پاکستان جناح کے ویژن سے بہت دور ہے۔ انہوں نے مساوات، قانون کی حکمرانی اور مذہبی رواداری پر مبنی ایک ایسی ریاست کا تصور کیا جہاں مذہب، ذات پات یا فرقہ واریت نہ ہو۔ Yet today, the nation grapples with political instability, inequality and rising intolerance, a stark departure from Jinnah's ideals۔ ان کی 148ویں یوم پیدائش پر ہم بنگالی کانگریس لیڈر سرت چندر بوس کے الفاظ میں جناح کو یاد کرتے ہیں۔ میں ایک ایسے شخص کی یاد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ایک وکیل کے طور پر عظیم تھا، ایک کانگریس مین کے طور پر عظیم تھا، مسلمانوں کے رہنما کے طور پر عظیم تھا، ایک عالمی سیاست دان اور سفارتکار کے طور پر عظیم تھا، اور سب سے اہم ایک عملدار آدمی کے طور پر عظیم تھا۔